في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه القزاق؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قال فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام دوست حضرات پیار اور محبت اور عبادت کی نیت سے نماز و دوشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا دن 10 ذو الحج کا دن یہ اسلامی شعار میں سے ایک شعار ہے، یعنی اسلام کی یہ پہچان، علامت اور نشانی ہے. اور یہ قربانی کا عمل جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا، اس وقت سے یہ قربانی کا عمل شروع ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر فرمایا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما. تو گویا کہ جب سے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، یہ قربانی کا معاملہ اس وقت سے شروع ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے بھی اللہ کے ہاں قربانی پیش کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی والے عمل کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یادگار کے طور پر بنا دیا ہے کہ قیامت تک مومن مسلمان اپنے جانوروں کی قربانی کرتے رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابیل یہ 2 بیٹے تھے. تو حابیل نے اپنا مینڈا قربانی کے لیے پیش کیا، اور جو قابیل تھا اس نے اپنی کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، کھیتی باڑی پیش کی. اس وقت یہ اصول تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس آدمی کی قربانی قبول ہونے والی ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر راہ کر دیتی تھی. تو یہ علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی قربانی کو قبول کر لیا ہے جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا کر راہ کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے ہاں قربانی پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ تمہارے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی. فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ اس آزمائش کے اندر پورے کے پورے اترے. یعنی یوں سمجھے کہ جیسے آپ امتحانوں کے دنوں میں
بچوں کے پیپر ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُ، ہم نے جو بھی ان سے امتحان لیا اس امتحان کے اندر وہ پورے کے پورے اترے، اور بلکہ فرمایا فَأَتَمَّهُ، اللہ رب العزت نے جب نتیجہ آؤٹ فرمایا تو فرمایا کہ ان کے 100 میں سے 101 نمبر ہے، یعنی اس طرح کا ان کا رزلٹ، اس لیے کہ دنیا کے اندر امتحانات بچے دیتے ہیں، سپریڈنٹ آتے ہیں، ممتحن آتے ہیں، وہ نگران آتے ہیں، وہ بچوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن ان کی عقل بھی ناقص ہے، ان کی نگاہ بھی ناقص ہے، ان کا عدل و انصاف بھی ناقص ہے، اور ان کی نظر بھی ناقص ہے۔ لیکن امتحان لانے والے اللہ رب العزت ہے، جس کی شان یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ تمام پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا جو اس کے آگے جو پیچھے، اور اس کی شان یہ ہے وہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کو بیتوں کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارا رب جو ہے وہ اتنا زبردست نگران ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ایسا سخت ممتحن، ایسا سخت نگران دنیا کے اندر ہو، اس کے سامنے پیپر دینا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت امتحان لے رہے ہیں کہ یہاں کوئی نقل کی گنجائش نہیں ہے، بڈھی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحان دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر پورے کے پورے کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، بہت سارے امتحانات آئے، ایک امتحان یہ ہے جب آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے مخالفت کی، اور پھر قصہ مختصر آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اور ایسی آگ اتنی شدت والی کہ کئی میل تک گزرنے والے لوگوں کو اس کی تپش کا احساس ہو رہا ہے، اور فضا کے اندر اڑنے والے پرندے کو اس کی تپش کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر وہ اوپر سے گزرے گا تو جل کر وہ بھی جل جائے گا۔ تو اتنی شدت والی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے، اور فرشتے جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں، تمہیں اجازت ہے، اگر تم یہ منظر دیکھ رہے ہو اور کہہ رہے تھے اللہ ابراہیم پر رحم فرما، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ ابراہیم بڑا سخت وقت ہے، تو آپ ایسا کریں میں پر مارتا ہوں، یہ ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، ابراہیم بڑا سخت وقت ہے، میرے پاس بادل کا نظام ہے، بارش برسانے کا نظام میرے پاس ہے، میں بارش برساتا ہوں ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل آئے، کہا کہ آپ بڑا سخت وقت ہے، لہٰذا میں ہوا یعنی پھونک ماروں گا تو یہ ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام فرشتوں سے ایک ہی بات پوچھی، فرمایا کہ بتاؤ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، اللہ نے نہیں بھیجا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو تم واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، خالق میرا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا خلیل ہوں، اگر وہ مجھے آگ کے اندر جلا کر راضی ہے تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا۔ اور دوسرا امتحان کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہا بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں،
تو بیٹا بھی آگے نبی بننے والا تھا، وہ کہنے لگا کہ ابا جی آپ چلائیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا اب تمہاری کیا رائے ہے، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اب تم اپنی رائے پیش کرو۔ تو بیٹے نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا بس آپ اس کو پورا کریں، کیونکہ آج کل کا بیٹا ہوتا تو وہ کہتا بھائی آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا، آپ کو یہ الٹے پلٹے خواب آ رہے ہیں، آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں، دوائی لیں ڈاکٹر صاحب سے، اپنا دماغی چیک اپ کروائیں۔ لیکن وہ بیٹا نبی بننے والا تھا، تو انہوں نے کہا ابا جی آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو دکھایا ہے، وہ در حقیقت خواب نہیں، وہ وہی ہے آپ کے لیے، تو آپ تفعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا، تو بیٹے نے کچھ نصیحتیں کی۔ ابا جی پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلانے لگے اور آپ کو بیٹے کی محبت آپ پر غالب آ جائے اور اللہ کا حکم نہ رہ جائے۔ ایک تو کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ چھری کو تیز کرنا، اس لیے کہ گلا کاٹنے کے اندر زیادہ ٹائم نہ لگے اور آپ کا زیادہ زور نہ لگے۔ اور تیسری بات کہی کہ ابا جی میرے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دینا، کیوں؟ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جب ذبح ہوتا ہے تو وہ کیسے تڑپتے ہیں، تو کہاں ایسا نہ ہو کہ میری قربانی اللہ کے ہاں مردود ہو جائے، میں ہاتھ پاؤں ماروں۔ حالانکہ یہ ان کی کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، لیکن اس طرح سے اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا چاہیے، چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں۔ پھر بیٹے نے کہا ابا جی ہو سکتا ہے میرا چہرہ سامنے اس لیے آپ سے چھری نہیں چل رہی، آپ مجھے جو ہے کروٹ کے بعد لٹائیں اور میری گردن پر چھری چلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری چلانا چاہیے لیکن چھری نہیں چل رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کا جو نوک والا حصہ ہے وہ گردن کے اندر چبھانا شروع کیا، لیکن پھر بھی وہ نوک والا حصہ گردن کے اندر نہیں چل رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کے جو دستہ ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ کر جو ہے دبایا چھری کو تاکہ چھری چل جائے، لیکن چھری پھر بھی نہیں چل رہی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے اور فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور فرشتوں نے کہا اللہ اس بچے اسماعیل پر رحم فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ یہ تمہارا ابراہیم کیسا ہے، ہر وقت اسماعیل اسماعیل کہتا ہے، اب بتاؤ یہ اسماعیل کا ہے یا میرا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھر بھی نہیں چلی، پھر آپ نے اس چھری کو یوں زمین پر مارا زور سے، غصے سے، کہا تو لوہے کی نہیں ہے، یہ جو گردن ہے یہ تو ریشم سے زیادہ نرم ہے، تو کیوں نہیں چل رہی؟ تو علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو زبان دی، اس نے کہا ابراہیم تو ایک مرتبہ کہتا ہے چل، اتنی دیر میں اللہ رب العزت مجھے 70 مرتبہ کہتا ہے کہ اس کا بال بھی نہیں کاٹنا، اب تو ہی فیصلہ کر میں تیری بات مانوں یا اس کی بات مانوں یا اپنے پروردگار کی بات مانوں۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا جو آپ کو خواب کے اندر دکھایا گیا تھا۔ تو فرمایا قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بھیجا تو دیکھا چھری چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوا کہ میرے بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ نیچے دمبا وہ ذبح ہو چکا ہے اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہنس رہا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی والے عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے اور یادگیری بنا دیا ہے کہ تمام مسلمان جب تک قیامت آئے گی
قیامت تک آنے والے مسلمان ہر سال اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ تو یاد رکھیں قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عملی طور پر اس کی فضیلت خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آپ کا جو آخری حج تھا، ایک ہی آپ نے زندگی میں حج کیا ہے، اور وہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی۔ اب اندازہ لگائیں کہ 100 اونٹ کی قربانی پیش کرنا، یہ امت کو بتانا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی کو کتنا محبوب ہے، اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر کتنی خیر و برکت دے رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما حاضر الاضحی، اللہ کے رسول یہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ کھینچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام میں وہ سارا نقشہ آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اور آگے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول ہمیں اس کے اندر کیا ملے گا، ہمیں اس کے اندر کیا فائدہ ہے، ہمیں اس کے اندر کیا جو ہے ہمارے لیے فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، تمہیں ہر جو جانور تم قربانی کا ذبح کر رہے ہو، آپ بیل ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، بھینس ذبح کر رہے ہیں، بکرا ذبح کر رہے ہیں، دمبا ذبح کر رہے ہیں، تو ہر جانور پر کتنے بال ہوں گے کہ جن کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صبح سے شام تک آپ گنتے شروع کر دیں لیکن آپ اس کو گن نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے کہ کتنا اس کے جسم پر بال ہے، تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسے جانور جو اون والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فصوفوا یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، آپ نے فرمایا ہر اون والا جو جانور ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اس عمل پر کتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن اتنے بڑے عمل کو، اتنے بڑے ثواب کو انسان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ دے، اس لیے کہ دنیا کے معاملات ہم ادھار لے کر بھی کرتے ہیں، قرض لے کر بھی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں اور دوسرے معاملات کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب انسان کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے کہ انسان قرض لے کر بھی قربانی کرے تاکہ جو ثواب اللہ رب العزت نے اس پر دینا ہے اس سے ہم محروم نہ ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس پر کتنا اجر ملنے والا ہے، امت کو پتہ چل جائے کہ تمہارا پیغمبر اس قربانی والے عمل کو کتنا محبوب سمجھتا ہے، اور کس قدر اس نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر کے امت کو بتا دیا ہے کہ یہ بہت بڑا اجر ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذو الحج کے دن، یعنی آج کا جو دن ہے، یہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب دن ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استقبالیہ والا دن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بڑی خیر و برکت سے نوازا ہے، اور جو 10 ذو الحج کا دن ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کتنی خیر و عافیت ہوگی، کتنی برکات ہوں گی۔ تو فرمایا کہ 10 ذو الحج کے دن اللہ رب العزت کو ابن آدم کا جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ من احراق الدم، کہ اپنے جانور کا خون بہانا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اپنے جانور پر چھری چلانا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے، جانور کی قربانی کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کو 10 ذو الحج کے دن ابن آدم کا اس سے اچھا عمل کوئی اور پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں
کل قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ فرمایا یہ جانور گوشت کے ساتھ سینگ، کھر اور بالوں سمیت اس کا وزن کیا جائے گا۔ اور فرمایا جب زمین پر اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبولیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ قربانی والا عمل یہ دل کی خوشی کے ساتھ کیا کرو، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ اس سے قرآن کریم نے بھی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اگر پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تمہارے دل کے اندر کتنی محبت ہے، کس جو ہے کیفیت کے ساتھ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو۔ تو ہماری کیفیت اس وقت یہ ہونی چاہیے اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا جانور پر چھری چلانے کا، لیکن اگر آپ ہمیں حکم دیتے کہ اپنی گردن پر چھری چلائیں تو ہم اپنی گردن پر چھری چلا لیتے۔ اب آپ کا حکم ہے کہ جانور پر چلانی ہے تو ہم جانور پر چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قربانی والے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ، کوئی یہ نہ سمجھو، کوئی چھٹی نہ سمجھو، کوئی تاوان نہ سمجھو، کوئی اپنے لیے یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کس جو ہے چکر میں ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیں یہ اتنا بڑا ثواب ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ جب خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبولیت کے مقام پر پہنچا دیتے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اس قربانی والے عمل کو خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اس جانور کو قربان کیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ جب اپنے جانور کی قربانی کیا کرو تو اپنے جانور کے پاس آ جایا کرو۔ فرمایا کہ جب جانور کا ذبح کرتے ہیں اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، فرمایا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، اللہ تبارک و تعالی جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور یہ جو حکم آپ ہمیں دے رہے ہیں اتنے بڑے انعام کا، یہ حکم صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو گویا کہ یہ مستحب عمل ہے کہ جب انسان قربانی کرے تو اپنے جانور کے سامنے آ کر کھڑا ہو جایا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب اس پر زمین پر اس کا قطرہ خون کا گرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جب قربانی ہو تو اپنے جانور کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، اس لیے فرمایا کہ یہ جانور جو ہے یہ پلسرات پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ تو اپنے جانور کو یعنی جو اللہ کے راستے میں دینا ہے اصول تو یہی ہے کہ ایسا جانور دیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو، یعنی وہ اچھی خوبصورت چیز ہو، اور چونکہ کوئی دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میرے محلے والے، میرے گاؤں والے، میرے شہر والے تعریف کریں گے یہ اتنا مہنگا جانور اس نے قربان کیا ہے۔ بھئی اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ اپنی طرف سے اچھا جانور لیں جو آپ کو پسند ہے، اچھا لگتا ہو، وہ جانور آپ جو ہے اللہ کے راستے میں دیں، لیکن اس کے اندر دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو جانور خوب موٹا تازہ ہوگا یہ کل قیامت کے دن پلسرات پر تمہاری سواری بنے گی۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کا عمل کرتا ہے ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکاوٹ پیدا فرما دیں گے، یعنی پردہ حائل فرما دیں گے۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم جانے سے روک دیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں بھی تھے تو سفر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم شرعی مسافر ہوں تو ہمیں قربانی نہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیں کہ یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ آپ نے سفر کے دوران بھی اس میں ناغانی کی۔ 10 سال مدینے کے اندر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال ہی قربانی کی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ اس قربانی والے عمل کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ جانور کو ذبح کرو، اور فرمایا جب ذبح کیا اس کا گوشت بنایا، اس میں سے فقط تیسرا حصہ اگر آپ نے خیرات کا دیا، باقی آپ نے کھا لیا تو گوشت بھی آپ نے کھا لیا، تو اللہ رب العزت آپ کو جو ہے قبولیت بھی دے رہے ہیں، اور اسی طرح سارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور اس طرح یہ پل صراط پر آپ کی سواریاں بھی بن رہی ہیں، اور جہنم سے رکاوٹ بھی بن رہی ہے، اور گوشت بھی اللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہوں تو آپ نہ بھی تقسیم کریں، سارے کا سارا آپ کھا لیں تو آپ کے ثواب کے اندر کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ اتنا اونچا عمل ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جتنے آپ شفیق تھے، مہربان تھے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا، تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بڑی سختی فرمائی ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قربانی واجب تھی، یعنی اس کے پاس اتنا اسباب تھا، مال تھا، لیکن اس آدمی نے قربانی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنے شفیق ہے، اتنے مہربان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، تو یاد آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی اتنی سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھو یہ اتنا بڑا عمل ہے، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ہم اس عمل کو ضائع نہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری یہ قربانی قبول ہو جائے۔ اصل تو قبولیت ہے کہ جب قبول ہو جائے گا اگلا کام اللہ رب العزت خود لے لیں گے۔ تو جن لوگوں پر قربانی کرنی ہے وہ یعنی واجب ہے وہ تو ہر صورت میں کریں گے، لیکن جو لوگ جن کے پاس اسباب نہیں ہیں لیکن وہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں، اللہ کو اپنی طلب دکھائیں تو انشاءاللہ، اور دعا کریں مولا ہم بھی اس قربانی والے عمل کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ظاہری اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ ہمارے لیے ایسا اسباب پیدا فرما دیں، تو یقین یعنی اللہ رب العزت ضرور ہمیں جو ہے اس ثواب سے محروم نہیں کریں گے، کیونکہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے نیکی کرواتے ہیں، اور جب انسان برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ اس کو برائی سے بچاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ نیت کریں کہ اللہ میں نے قربانی کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے پاس ظاہری اسباب نہ بھی ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کو ضرور اس کا کوئی نہ سبب بنا دے گا۔ اگر آپ کے دل کے اندر تڑپ ہوگی تو اللہ سے کون پوچھنے والا، ہو سکتا ہے آپ کی تڑپ پر اللہ آپ کو قربانی کے ثواب دے دے، لیکن یہ تڑپ تو اللہ کو دکھائے نا، نیت تو کر کے دکھائے کہ اللہ میں بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتا، تو لہذا آپ بھی میرے لیے ایسا ثواب پیدا فرما دیں تاکہ میں اس قربانی والے عمل کو کروں۔ تو میرے بھائی یہ بہت اونچا عمل ہے، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کو قیمتی سمجھیں، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ملنے والا ہے یہ اصل میں سارے کا سارا ثواب جو ہے یہ دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ انسان کی جب آنکھ بند ہوگی نا اس وقت پتہ چلے گا۔ دنیا یہ ہے، یہ ہم نے عمل کرنا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، یہاں جزا نہیں ہے، دارالعمل دنیا ہے، اور آگے جو ہے اس کا ہمیں ثواب اور اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، یہ بار بار اللہ رب العزت ہمیں موقع دے رہے ہیں تاکہ میرے بندے ان موقعوں کے اندر فائدہ اٹھائیں اور اس قربانی والے عمل کو وہ بھی کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی والی سنت پر عمل بھی ہو جائے۔ تو لہذا اس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ اس قربانی والے عمل کو کریں۔ تو لہذا میرے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے، کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ پیش کیے ہیں، 63 اونٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نحر کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ خود کرنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، یعنی کہ پیسوں کی بچت نہیں، یہ چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے
اور اس وقت اس لوگ جو سنت کو چھوڑ چکے ہوں تو اللہ رب العزت کو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتے، اتنا بڑا ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب۔ اور اس طرح فرمایا کہ چھری کو تیز کر لیں، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، جانور کے سامنے چھری کو ذبح تیز نہ کریں، قبلے کی طرف لٹا دیں جانور کو اگر جو ہے آسانی ہو۔ پھر دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہو جو جانور کے گلے پر چھری چلائیں، 4 رگیں کاٹیں، اور جب خون نکلنا شروع ہو جائے، رگیں کٹ جائیں تو جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، خوب تڑپے تاکہ جسم کے اندر جو خون ہے وہ حرام ہے وہ پورے کا پورا جسم سے باہر آ جائے۔ اور اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم جیسے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا ہے، ایسے میری قربانی کو قبول فرمائے، جیسے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ آپ پنجابی اردو کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، پھر اس کو جو ہے اس کی کھال وغیرہ اتاریں۔ اگر بڑا جانور کر رہے ہیں، 2 کسائی کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے دونوں تکبیر پڑھیں۔ جو آدمی ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کو چاہیے بلند آواز سے پڑھے تاکہ وہ دوسرے ساتھی بھی تکبیرات اس کو پڑھے۔ اور اس طرح اگر کرنے والا محرم یعنی اپنے جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے جو ابھی میں نے حدیث بیان کی۔ اور اسی طرح ذات سے گزارش ہے کہ اسی طرح پھر اس کے گوشت بنائیں، 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جن لوگوں نے مسلمانوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر پہنچا کر آئیں۔ یہ نہ کیا کریں کہ ہمارے گھر میں آ کر لے کے جائیں، آپ پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کے اس قدم پر بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس آدمی کے گھر آپ نے قربانی کا گوشت بھیجنا ہے، جس کے قربانی نہیں ہے، تو کم از کم ایک وقت کا ان کا سالن بن جائے، اتنا بھیجیں۔ یہ نہیں کہ آپ 2 بوٹیاں بھیجیں، ان میں کوئی چربی ڈال دیں، کوئی دوسری ڈال دیں، ایسا نہ کریں۔ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک وقت کا آسانی کے ساتھ ان کا سالن بن جائے، اتنا گوشت ان کے گھر بھیجیں۔ اور پھر بڑے جانور جو ان کی بھی سب کی نیت درست ہونی چاہیے، قربانی کی نیت ہونی چاہیے، اور جب وہ تقسیم کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ تول کر تقسیم کریں، اندازے کے ساتھ یا ڈیلیوں کے ساتھ تقسیم نہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے سارے کا سارا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح جو آزاد کہتے ہیں قربانی پر گوشت نہیں کھاتے، یا کہتے ہیں ہم سارا سال کھاتے رہتے، بھائی یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اس کو ضرور کھانا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح جہاں آپ نے قربانی کی ہے وہاں صفائی ہر صورت میں کہتے ہیں کہ الطہور نصف الایمان، یہ جو صفائی ہے مومن مسلمانوں کو کہا کہ یہ نصف ایمان ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہے۔ آپ تمام حضرات جو ہے جو قربانی کرنے والے ہیں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ نے ماشاءاللہ مہنگا جانور خریدا ہے تو اگر آپ کو 500,000 دینا بھی پڑے گا تو آپ مزدور سے دے کر صفائی کروا لیں، یعنی وہاں سے ایسی صفائی ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں چلے کہ یہاں پر ہم نے قربانی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو یاد رکھیں۔ گورنمنٹ کا اعلان وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس طرح کھال خود اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کسی جو ہے یتیم کو، بیوہ کو، کسی مدارس کو دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جس آدمی نے قربانی ہمدرد والی سماعت فرما لیں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، 7 شاید زائد تکبیر ہوگی، یعنی 2 رکعت نماز ہوگی، اس کے اندر 6 زائد تکبیر ہوں گی۔ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں ہوں گی، یعنی پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے سال کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے ثنا کے بعد 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز مکمل ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کو چھٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول